موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا ڈالا جس کے منہ سے بیل کی طرح آواز نکلتی تھی۔ اسے انہوں نے اپنا معبود بنا ڈالا، اس کی پرست شروع کر دی۔ موسیٰ جب واپس آئے تو انہوں نے ہارون کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے اور کہا کہ بہت بڑی جانشینی کی تم نے میرے بعد۔ ہارون نے کہا اے میرے بھائی، مجھے اس ظالم گروہ کے ساتھ شامل نہ کرنا، انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ تب موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، مجھے اور میرے بھائی ہارون کو معاف فرما اور اپنی رحمت میں داخل فرما۔ ہم نے کہا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور میرے غضب کا شکار ہوں گے، اور جھوٹ گڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ برے عمل کریں تو پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو بے شک تیرا رب رحم بھی کرنے والا ہے اور رحم ہی کرتا ہے۔ موسیٰ نے پروردگار سے عرض کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ہم نے کہا تو ہرگز ہمیں نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکے گا۔ پھر موسیٰ نے جب اصرار کیا تو ہم نے اپنا جلوہ نازل کیا تو پہاڑ زمین کے برابر ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی کہ اے میرے رب، تو اس بات سے مبرہ ہے، منزہ ہے کہ تجھے کوئی دیکھ سکے۔ ہم اس کے لیے لوح محفوظ میں نصیحتیں لکھتے رہے۔ موسیٰ پر اپنی شریعت کے قوانین نازل فرمائے۔ موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو منتخب کیا، اور جب زلزلے نے ان کو آن گھیرا تو کہا میرے پروردگار، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے اس واقعے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ تو ہمارا ولی ہے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ ہم نے کہا کہ ہمارا عذاب جسے ہم چاہیں گے اسے پہنچے گا، اور ہماری رحمت نے ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے۔ بس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ موسیٰ کی قوم میں ایک حق پرست گروہ بھی تھا جو حق کی ہدایت کرتا تھا اور عدل سے کام لیتا تھا۔ ہم نے اسے 12 گروہ میں تقسیم کر دیا، ہر گروہ بنی اسرائیل کے خاندانوں کی ایک شاخ تھا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے صحرا میں پانی مانگا تو ہم نے وہی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، جس میں سے 12 چشمے پھوٹے۔ اس طرح ہر گروہ کو اپنا علیحدہ چشمہ ملا۔ ہم نے صحرا کی دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر مستقل بادل کا سایہ بنا ڈالا، اور پاکیزہ رزق کے طور پر ان پر آسمان سے من و سلوہ نازل کیا کہ کھاؤ، اس سے میرا شکر ادا کرو۔ لیکن انہوں نے اتنی مہربانیوں کے بعد بھی نافرمانی کی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ بیت المقدس کے شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے، مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل ڈالا، اور ہم نے نتیجتاً ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اے میرے نبی، ذرا ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جہاں ہم نے ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ انہیں یاد دلاؤ کہ جب ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا کہ تم ان لوگوں کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں آخر کار اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ میرے نبی، اس بات کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر سایہ فگن کیا تو انہوں نے گمان کیا کہ وہ عنقریب ان پر آ پڑے گا، اور اس حال میں ہم نے ان سے عہد لیا کہ جو کچھ ان کو احکام و فرامین کی صورت میں دیا گیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ان کو اس شخص کی سرگزشت بھی سناؤ، اس آدمی کی بات بھی سناؤ جو گمراہ ہوا اور جس پر اس کے شیطانی وسوسے خیالات نے غلبہ پا لیا۔ ہم چاہتے تو اسے اپنی آیات کے ساتھ اوپر لے جاتے، لیکن یہ ہماری سنت کے خلاف تھا، اس لیے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ پستی کی طرف مائل ہوا اور اس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ واقعی خسارے میں ہیں۔ یقیناً جنس و انس کے بہت سے گروہوں کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ دل رکھتے ہیں مگر اس سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ ان سے کہہ دو کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے وہ اپنے وقت پر ظاہر کرے گا، اور آسمانوں اور زمین پر وہ بڑا سخت وقت ہوگا جو تم پر اچانک آئے گا۔ میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ایک نبی ہوں جو تمہارے پاس آیا، اور غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن کو یہ مشرکین اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں وہ تمہاری
طرح کے بندے ہیں، اگر سچے ہو تو ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ کیا وہ پاؤں رکھتے ہیں جن کے ساتھ چلے، یا ہاتھ رکھتے ہیں یا کوئی چیز اٹھا سکے، یا آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھ سکے، کان رکھتے ہیں کہ ان سے سن سکے؟ کہہ دو ان بتوں کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، بلا لو اور سب مل کر میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو۔ میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہ نیکوکاروں کا ساتھی ہے، جبکہ جن کو تم پکار رہے ہو نہ وہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں اور نہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، یہ سنت ہے نا۔ میں سنتوں کا جو ذکر کر چکا ہوں، تو دیکھو قرآن میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں آتی رہیں گی آپ ان کو سنتے رہیں۔ اب دیکھو میرے اللہ نے میرے نبی کی سنت کو یوں بیان فرمایا کہ اے میرے نبی نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، یہ سنت اپناؤ نا، کہ آپ بھی نرمی سے بات کریں، نرمی کا رویہ اختیار کریں اور درگزر کریں۔ معروف کی تلقین کیے جاؤ، معروف کہتے ہیں نیک کام، اچھے کام، تو اس کی تلقین کرو نا، اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ دیکھو اب اللہ نبی کی تربیت کر رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے۔ نبی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ کا تربیت یافتہ ایک ہستی ہے۔ اب اللہ خود بتا رہا ہے کہ نیک کاموں کی طرف تلقین کرو اور جاہلوں سے نہ الجھو، جب جہاں پہ جہالت ہو وہاں سے چلے جاؤ۔ ان کے نشانی کے انتخاب کے مطالبے میں ان سے کہو، یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں نا، کہ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھ پر بھیجی ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی وہ چیز ہے، جو اللہ کہتا ہے وہی آتی ہے، میں وہی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں۔ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے سنو اور خاموش رہو۔ اتنی اعلیٰ بات اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ جب اب اللہ نے اس بات کو آپ کے سامنے ایک مشورے کے طور پہ پیش کر دیا کہ جب میری آیتیں، میرا قرآن پڑھا جائے تو اسے بڑے غور سے سنو اور خاموش رہو، اس کے دوران باتیں نہ کرو، یہ کانا پھوسیاں، یہ ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول مت ہو جاؤ۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، دل ہی دل میں بھی یاد کرو، خوف اور زاری کے ساتھ بھی یاد کرو، زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ بھی اس کو یاد کرو۔ دیکھو طریقہ بتا دیا رب کو کہ صبح بھی یاد کرو، میرا ذکر کرو، شام کو بھی کرو، دل میں بھی کرو، خوف اور زاری میں بھی کرو، زبان سے ہلکی ہلکی آواز میں بھی کرو۔ دیکھو اونچی آواز، خفی آواز، ہر طرح سے اللہ نے طریقہ بتا دیا۔ اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت پڑے ہوئے ہیں، سارا دن اپنی زندگی کے مشغولات میں ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ اب اللہ نے یہ مثال دی تھی کہ جو میرے ہاں تقرب یعنی مقرب قسم کے فرشتے بھی ہیں، کبھی انہوں نے بھی اپنی بڑائی نہیں بیان کی تاکہ منہ موڑ لیں، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہاں پہ سورۃ الاعراف اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ مکی صورتوں میں جس طرح وحدانیت کے حق میں تاریخی اور مذہبی حوالوں سے قرآن نے واضح دلیلیں پیش کی، اور شرک اور بت پرستی کے جس طرح بخیے ادھیڑے، تو اسی طرح مشرکین کو ان کے پیدا کرتا سوالات اور شکوک کے جس طرح جواب دیے گئے۔ یہ صورت اس کی ایک خوبصورت مثال ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ مثال میں یہ صورت اللہ نے پیش کی۔ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔